بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو اس بندے کو یقین ہے کہ میں نے گناہ تو کر لیا ہے، مجھے کوئی پکڑنے والا ہے، مجھے کچھ سزا دینے والا بھی ہے، اس بندے کو دیکھو یقین ہے کہ دیکھو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اے پیارے پیغمبر امام الانبیاء، آپ جب یہ آپ کے پاس آئے نا، آپ نے ان کو سلام کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ سلام آپ نے کہنا ہے، سلام علیکم، بھی تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکذالک، اور اسی طرح فتنا بعضهم ببعض، ہم نے آزمایا بعض کو بعض کے ساتھ، لیقولوا اہؤلاء، تاکہ وہ کہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان کیا ہے۔ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے، زیادہ نہیں، خوب نہیں جانتے حق شناسوں کو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب وہ آئیں آپ کے پاس، یؤمنون بآیاتنا، جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں کے اوپر، فَقُلْ، پس آپ کہہ دیں، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہے، کتب ربکم، لکھ دیا رب العالمین نے تمہارے لیے، علی نفسہ الرحمہ، اپنے آپ پر رحمت کو، انہ من عمل منکم سوءا، بے شک وہ من جس نے عمل کیا تم میں سے برا، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، فانہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح، نفصل الآیات، ہم آیتیں کھول کھول کو بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِینَ، تاکہ واضح ہو جائے، خوب واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم اسی طرح بعض کو بعض کے ساتھ آزماتے ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، امیر سمجھتے ہیں، وہ غریبوں کی وجہ سے ان کو آزمایا جاتا ہے کہ ان کو انسان بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ ان کی آزمائش اس حساب سے ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سی مخلوق سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر یہ ایمان والے ہیں، اگرچہ غریب ہیں، ایمان والے تو ہیں، انسان بھی ہیں، ان کے پاس بیٹھنے میں ان کو توہین نظر تو نہیں آ رہی کہیں پہ کہ ان کا امتحان ہو رہا ہے۔ اب اگر امتحان میں وہ کامیاب ہو جائیں، آگے بیٹھ جائیں تو بات سن لیں تو ان کا امتحان میں کامیابی ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں آ رہے، اعتراض کریں، مطلب یہ امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں۔ اصل میں یہی اللہ پاک آزمانا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کی آزمائش الگ الگ انداز سے ہو رہی ہے، ہر انسان کی آزمائش الگ الگ طریقے سے، غریب کی آزمائش اور قسم کی ہے، امیر کی آزمائش اور قسم کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیقولوا اہؤلاء، ہم نے جب ان کو آزمایا نا تو کافر کیا کہتے تھے؟ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اللہ کو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ایسے بے ایمان تھے، کیسی بے ایمانیاں کرتے تھے، کیسی عجیب باتیں کیا کرتے تھے، کہتے اللہ کو صرف یہی ہم میں سے ملے ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ جن کے اوپر احسان کرے گا، جن کو جنت دے گا، یہی ہیں ہمارے اندر سے، بس ہمارے اندر اور بندے کوئی نہیں نظر آئے، نعوذ باللہ، ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ الیس اللہ باعلم بالشاکرین، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کرتے جب صحابہ کرام جاتے ہیں نا ان کے سامنے سے، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی کہتے ہیں اپنے آپ، یہ کھانے کو نعوذ باللہ ملتا نہیں ہے، کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے ہیں، کھانے کو ملتا نہیں، پہننے کو ملتے نہیں، کہتے ہیں ہم جنتی ہیں۔ ایسی ایسی ان کو باتیں کیا کرتے تھے، صحابہ کو جو نا نعوذ باللہ وہ باتیں کستے، اور جب وہاں سے گزرتے ان کے ساتھ مذاق اڑاتے، ہنسی کرتے ان کی۔ تو اللہ نے فرمایا الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ بہتر نہیں جانتا ہے قدر شناسوں کو؟ جو حق شناس ہیں، حق جو نا جاننے والے ہیں، حق کو پہچاننے والے ہیں، کیا اللہ کو خوب نہیں بہتر پتہ ہے؟ کہ کیا تم کو زیادہ پتہ ہے کہ کون زیادہ حقدار ہے رحمت کا، کون زیادہ اللہ کے احسان کا قابل ہے؟ تم کو زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے؟ اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔
اللہ نے جن کے اوپر رحمت کی ہے، جن کے اوپر احسان کیا، وہ یہی بندے ہیں، یہی اس چیز کے مستحق تھے، اللہ پاک نے ان کے اوپر احسان کر دیا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اب اے پیارے پیغمبر، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کے پاس جب یہ تشریف لائے نا صحابہ کرام، جن کو یہ بے ایمان کافر کہتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، یہ ہے، یہ ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہماری توہین ہوتی ہے، اے پیارے پیغمبر امام الانبیاء، آپ جب یہ آپ کے پاس آئے نا، آپ نے ان کو سلام کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ سلام آپ نے کہنا ہے۔ سلام علیکم، بھی تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ اتنی بڑی شان ہے صحابہ کی، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پہننے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کو دن دن میں بعض دفعہ ملتا ہے، بعض دفعہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کے ہاں قدر و قیمت دیکھیں۔ انسان کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں کیسے ہوگی؟ تقوی کے ساتھ۔ جتنا تقوی انسان کے اندر زیادہ ہوگا، اللہ کے ہاں اتنا ہی مقام انسان کا بڑھ جائے گا، اتنا ہی رتبہ انسان کا اللہ کے ہاں بڑھے گا۔ لہٰذا پیارے پیغمبر، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب یہ آپ کے پاس وہ لوگ آئے نا، یؤمنون بآیاتنا، جو خالص ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، بس آپ کہیں ان کو سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ لیا ہے، اللہ نے ان کے اوپر رحمت کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ جو لکھنا ہے یہ اللہ کی رحمت کی طرف سے، اللہ کے اوپر کوئی فرض واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنی رحمت سے اپنے اوپر کوئی چیز رکھ لے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے کہا میں نے ان کے لیے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے، میں ان کے اوپر رحمت کروں گا ہی کروں گا۔ لہٰذا انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اگر ان میں سے کسی سے کوئی عمل برا ہو جائے، اور وہ بھی ہو جہالت میں، کیسے ہو؟ جہالت میں کوئی ان سے برا عمل ہو جائے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد یہ فوراً توبہ کر لیں، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لیں، فانہ غفور الرحیم، اللہ کو یہ غفور الرحیم پائیں گے۔ بس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ مطلب یہ آیت صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، ایمان والے جو آخر قیامت تک ایمان والے آئیں گے، سب کے سب یہاں آ جاتے ہیں۔ مطلب کہ جو بھی انسان ایمان والا ہے، اگر اس سے نادانی میں غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، اس کے بعد اس کو چاہیے فوراً توبہ کرے۔ جب فوراً توبہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک حدیث میں ملتا ہے، جب انسان گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے نا، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو، اس بندے کو یقین ہے کہ میں نے گناہ تو کر لیا ہے، مجھے کو پکڑنے والا ہے، مجھے کچھ سزا دینے والا بھی ہے، اس بندے کو دیکھو یقین ہے کہ دیکھو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے معاف نہ کیا تو پھر اس کو عذاب بھی دوں گا، یہ عذاب سے بھی ڈرتا ہے، میرے عذاب سے ڈر رہا ہے، یہ دیکھو۔ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں انسان سے۔ انسان کو چاہیے جب بھی گناہ ہو جائے، گناہ ہو جاتا ہے، ہر انسان سے ہو جاتا ہے، تو فوراً سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، فوراً سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، واصلح، اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ایمان مضبوط رکھنا چاہیے۔ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ نے فرمایا ہم اسی طرح کھول کھول کے آیتوں کو بیان کرتے ہیں، واضح کر کر کے آیتوں کو بیان کرتے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ جو مجرم لوگ ہیں ان کا راستہ بالکل واضح ہو جائے، تاکہ مجرم جو لوگ ہیں ان کا راستہ کیا ہو جائے؟ بالکل واضح ہو جائے، ایمان والے اس سے بچیں، مجرموں کے راستے کے اوپر نہ چلیں۔ اللہ اسی لیے کھول کھول کے باتیں بیان کرتا ہے، کھول کھول کے آیات بیان کرتا ہے، تاکہ ایمان والوں کا راستہ واضح ہو جائے، اور کفر کا اور بے ایمانوں کا، مجرموں کا راستہ الگ ہو جائے، ہر چیز الگ الگ نکھر رہی ہے، پتہ چل رہا ہو یہ کافروں کا راستہ ہے، یہ ایمان والوں کا راستہ ہے، تاکہ ایمان والے ایمان والوں کو راستے کے اوپر چلیں، کافروں کے راستے سے بچ جائیں۔ تو ہمیں یہاں پہ یہ آج کے درس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے۔ صحابہ نے اللہ پر مکمل یقین رکھا، مکمل دل سے اللہ پر ایمان لے کے آئے، اللہ نے کیسی ان کی عزت کی ہے، کیسی ان کی شان جو نہ بڑھائی ہے، کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر آپ ان کو سلام کہو۔ اور دوسرا، اگر کبھی گناہ ہو جائے تو انسان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک